میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کسی نے کویسچن کیا ہے کہ کیا مائکرو نیڈلنگ کروانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ چہرے کی کھال کی مینٹیننس کے لیے کروائی جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر واقعی کسی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے تو اس میں باریک سی جو سوئی کی طرح وہ نڈل ہوتی ہیں، سوئیاں ہوتی ہیں، اور اس سے کھال میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کی مینٹیننس کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن وہ خطرناک نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، علاج کی غرض سے ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کروا سکتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا یہ جو ہم شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں، کبھی پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو لائن بہت لمبی ہوتی ہے، تو وہاں کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم لائن اسکپ کروا دیں گے، یعنی آپ کو آگے جا کر کام کروا دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللیگل کہلاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لائن اسکپ کرنے کے باوجود وہ لیگل ہوتا ہے، جیسے کوئی گورنمنٹ کی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے لیے بعض اوقات جلدی کام کروا دیا جاتا ہے، تو اگر اس کو گورنمنٹ نے کوئی رعایت وغیرہ اس طرح کی دی ہو تو گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام حالات کے اندر لائن کو ہی جوائن کرنا چاہیے، اور اس طرح اگر کریں گے تو حق العبد تلف ہوگا۔ ہاں، یہ ایک صورت مزید بھی بن سکتی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سخت ایمرجنسی ہے، ایسی کہ مطلب یہاں سے پاسپورٹ بنوانا بھی بہت ضروری ہو، ارجنٹ ہو۔ پاسپورٹ میں تو یہ ہو سکتا ہے، شناختی کارڈ میں تو پھر بھی آدمی بعد میں کروا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ایسا ہو کہ کوئی اچانک کام آ جاتا ہے اور بہت ہی جلدی نکلنا ہے اور یہاں پر بھی کام کروانا امپورٹنٹ ہے، تو پھر شاید اس کی مطلب میرے نزدیک کچھ گنجائش نکل سکے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ورنہ یہ لائن حق العبد کا چونکہ معاملہ حقوق العباد سے ہے، اس لیے لائن میں ہی لگنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں، ایک بچے نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت میں نے گزار لی، تو میرے سسر یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے سے کر رہا ہوں۔ لڑکی بالکل اس پہ راضی نہیں، خود کو مارنے تک پہ راضی ہے، کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ زبردستی نکاح ہو جاتا ہے، وہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ تو سسر ہے، سگے باپ کو بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ ولایت مانے اختیار اور اجبار مانے جبر کرنا، تو وہ بچی پہ جبر نہیں کر سکتا، اس کو دلائل سے قائل کرے، پیار سے مانے اور اگر منائے، اور آخر تک اگر بچی انکار کر رہی ہے تو زبردستی والد بھی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے جا کے کہ سسر، یہ کوئی اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے یا اس کی یہ کنیز ہے، غلام بن گئی ہے کہ جیسا چاہے فیصلہ کرے؟ ایسے سسر کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر ایسی بچی کا نکاح کروا دیا جائے اور وہ آخر تک راضی نہ ہو، بالکل راضی کا مطلب صرف دل کی ناراضگی نہیں بلکہ ظاہر میں بھی، مثلا اگر اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا جائے، وہ سائن نہ کرے اس کے اوپر، وکیل آ کر پوچھے آپ اجازت دیتی ہیں آپ کا نکاح کروا دے، وہ کہے کہ نہیں، اور سسر کہے بس صحیح ہے ہم کہتے ہیں کروائیں آپ، اور انہوں نے لڑکے سے قبول کروا لیے، یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ لڑکی راضی نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل میں لڑکی ناراض تھی، بالکل راضی نہیں تھی، لیکن جب نکاح نامہ رکھا تو بامر مجبوری اس نے اس پر سائن کر دیا، اور اسی طرح جب اس کو رخصت کرنے لگے تو وہ چلی گئی، تو یہ قلبی ناراضگی لیکن ظاہری طور پہ رضامندی کی دلیل ہے۔ تو شریعت باطن پر حکم نہیں رکھتی، ظاہر پر رکھتی ہے، گویا کہ لڑکی راضی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ظاہری طور پہ بھی ناراض، باطنی طور پہ بھی ناراض، تو زبردستی کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور فرض کر لیں کہ لڑکی بامر مجبوری جبر میں سائن کر دے، جیسے میں نے کہا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ سسر کو کس نے اختیار دیا تھا کہ ایک عاقلہ بالغہ بچی کو فورس کر کے دوسرے بیٹے سے نکاح کروائے؟ اس پر وہ یقیناً گناہ گار ہوا اور میدان محشر میں جواب دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری بھتیجیاں پڑوس میں ایک ایسی عورت سے پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن پڑھنے جانا چاہتی ہیں کہ جس عورت کے بارے میں معروف ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں، کنفرم ہے، بعض تو لوگ افواہ اڑا دیتے ہیں خواہ، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں
غلط قسم کا عقیدہ رکھتی ہے یا ہمارے نبی کریم کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو ہرگز اپنے بچوں کو ایسے ٹیچر سے نہ پڑھوایا جائے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سننا۔ بہت اصرار کرتے رہے، آپ منع کرتے رہے۔ انہوں نے کہا اچھا چند حدیثیں سن لیں۔ فرمایا کہ نہیں، حدیث بھی نہیں سنوں گا۔ حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے چلے گئے تو آپ کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ حضور وہ قرآن و حدیث ہی تو سنا رہے تھے، آپ سن لیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ بد عقیدہ لوگ تھے، ان کے عقیدے میں خرابی تھی۔ یہ مجھے قرآن تو سناتے لیکن اس کی تعویل و تفسیر اپنی طرف سے کرتے، ایسی حدیث تو سناتے لیکن شرح اپنی طرف سے کرتے، اور میرے ایمان میں خلل پیدا ہونے کا امکان تھا، اس لیے میں نے نہ قرآن سنا نہ حدیث۔ اس لیے اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو بچوں کو کس استاد سے پڑھا رہے ہیں یہ اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ بچوں کا ذہن ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، صاف سلیٹ، اس پہ جو لکھ دیں گے وہی نقش ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ بھیجا جائے۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ مشرک تمام کافروں سے اور مرتد مشرک سے اور منافق مرتد سے بدتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، مشرک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اور یہ یقیناً بدترین کافر ہے، بہت بڑا کافر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشرک نہیں ہے لیکن حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جیسے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں ساری کتابیں، آسمانی کتابیں مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانوں گا، یا تمام نبیوں کو مانتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کروں گا، تو یہ کافر کہلائے گا، مشرک نہیں ہے۔ تو مشرک بھی بدتر ہے اور کافر بھی بدتر ہے، لیکن مشرک اس کے مقابلے میں یقیناً بدتر ہے کہ وہ دو چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ایک ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، گویا کہ دوسرے خدا کو مان کر، اور پھر شریک بھی ٹھہرا رہا ہے۔ اور مرتد مشرک سے یقیناً بدتر ہے، کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کلمہ اسلام پڑھ لے اور پھر کوئی ایسا کام کرے کہ وہ اسلام سے باہر ہو جائے، مثلا اپنا مذہب ہی تبدیل کر لے اور کوئی اور کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے، اور یا پھر وہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے۔ ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو تمام، یعنی جن کا تعلق عقائد سے، اعتقادات سے ہوتا ہے، تمام علماء ان کو جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، وہ اتنے معروف ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، نبوت، رسالت، انبیاء اور رسول سے متعلق بنیادی عقائد۔ ایسے نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، جمعے کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو یہ ضروریات دین کا انکار کرنا لازم آتا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور مرتد بھی بدترین ایک جہنمی ہوگا۔ اور منافق جو ہے وہ شخص ہوتا ہے، منافق اعتقادی، جو زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو حقیقتاً اس کو بعض نے مرتد میں رکھا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے ظاہری طور پہ تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے، لیکن پھر وہ دل سے انکار کرتا ہے تو مرتد ہو گیا۔ اور بعض نے کہا یہ مسلمان ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دل سے یہ پہلے انکار کر رہا ہے، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اعتقادیہ تھے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اولاً ہی دل سے نبی کریم کو نبی تسلیم نہیں کیا تھا، وہ صرف تلوار کے خوف کی وجہ سے یا مسلمانوں کو ملنے والے فوائد کی وجہ سے وہ بظاہر اسلام کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ منافقین اعتقادیہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سارے ہی برے ہیں، ان میں درجہ بندی کا سوچنا کہ کون اوپر ہے کون نیچے، میں نے جواب تو دے دیا، لیکن اس کے بجائے ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہم کافر یا مشرک یا مرتد یا منافقین میں شامل ہو جائیں، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے علم دین درکار ہے۔ جو آپ کے گھر میں عقائد ہیں، کیا آپ نے ان کو کسی عالم دین سے سیکھا ہے یا کسی مستند عالم دین کی کتاب پڑھ کر سیکھا ہے؟ اگر نہیں تو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، امکانات ہیں، تو اس لیے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے ضرور رابطہ رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کے بیٹے نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا میرے بھائی کا نکاح میری خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خالہ کے بیٹے نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، اب میرا ایک بھائی ہے وہ خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، یہ جو خالہ کا بیٹا ہے چونکہ اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا، اس لیے آپ سب کے سب اس کے لیے تو بھائی بہن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی والدہ اس کے لیے بھی والدہ ہو گئیں۔ لیکن اس کی جو بہن ہے اس نے نہ آپ کی والدہ کا دودھ پیا اور نہ کوئی ایسا رشتہ قائم ہوا، اور جو آپ کا دوسرا بھائی ہے اس نے اپنی والدہ کا اگر پیا ہے تو خالہ کا نہیں پیا، تو یہ لڑکی نے گویا کہ اپنی ماں کا پیا، لڑکے نے اپنے ماں کا پیا، تو پھر ان کا آپس میں بالکل نکاح ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عام رشتے ہوتے ہیں، دیکھیں شوہر مرد کا عورت سے نکاح ہو رہا ہے، عورت نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہوتا ہے، لڑکے نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہوتا ہے، نہ دونوں کا باپ ایک، نہ دونوں کی ماں ایک، نہ ایک عورت نے دونوں کو دودھ پلایا ہوتا ہے، تو یہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ ایک پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ اچھا، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مال بچ جاتا ہے مطلب زکوٰۃ وغیرہ دینے کے بعد بھی، تو مطلب گھر والوں پہ خرچ کرنے کے بعد، تو ہم وہ سارا کا سارا بچا کے رکھ سکتے ہیں، سیونگ کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے؟ یعنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو پیسہ بچ گیا وہ؟ جی مطلب پورے سال مطلب ہم نے زکوٰۃ نکال لی، اور جیسے ہمارے پاس سیلری آتی ہے اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے، مطلب اس میں سے ہمیں کتنا خرچ کرنا ضروری ہے اور کتنا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جی بولیں بولیں۔ داڑھی کے کنگھی جو ہے نا کھڑے ہو کے نہیں کرنی چاہیے، ایک اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی اور جی تیسرا کوشچن ہے کہ میرا سسرال اصل میں لاہور میں ہے، میں ہوتا ہوں اسلام آباد میں، تو جیسے میرا ہوتا ہے کہ نا 3-4 مہینے کے بعد نا یا 5 مہینے کے بعد اپنی بیگم کو نا بھیج دیتا ہوں، یا کبھی خود لے جاتا ہوں، اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ نا اپنے سسرال والوں کو اس کو آ کے لے جائیں، تو میرا ان سے مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ہاں اللہ کے بڑا کرم، ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے 2 سوالات کر رہے تھے جی نماز بولیں کے متعلق۔ بولیں بولیں۔ وہ ایک تو یہ کہ جو یہ لوگ کرسی پہ نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو سب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو سب کے آخر میں ایک دم کرسی لگا لیتے ہیں، سب پوری نہیں ہوتی، تو اس اچھا طرح ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ پوچھنا تھا ایک۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا، جو رکوع میں لوگ آتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے فوراً ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، قیام میں رکتے نہیں ہیں تھوڑی دیر، تو اس طرح ان کو جماعت ان کی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا کہ جب ہم سال کے بعد زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اب مثال کے طور پہ زکوٰۃ نکال کے کچھ سیلری میں سے بچ جاتا ہے، تو اس کا کیا کوئی حکم شرع ہے کہ اس کو کتنا اس میں سے خرچ کرنا اور کتنا نہیں کرنا؟ دیکھیں سال کے اینڈ میں جب آپ کا زکوٰۃ کا سال تمام ہو جاتا ہے، آپ حساب کریں اور زکوٰۃ نکال دیں، اس کے بعد باقی مال جو ہے آپ کا وہ طیب ہو گیا بالکل۔ اب اس کو کوئی شرعی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس کو کتنے مہینے کے اندر خرچ کرنا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سارا جمع رکھیں، اگلے سال تک جمع رکھیں، اور چاہیں تو جب ضرورت پڑے خرچ کریں، چاہے تو اس کو سیو کر کے رکھیں۔ اس کے بعد شریعت کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ ہاں جیسے عید الفطر آئی تو آپ نے فطرہ ادا کر دیا، یا کوئی ارجنٹ کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے رشتہ دار، چلیں ٹھیک ہے اس کی آپ امداد کر دیں، تو یہ بس ہوتا ہے، ورنہ تو شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ ضرور خرچ ہی کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں کھڑے ہو کر کنگھا کرنا شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نے کچھ معاملات ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ویسے طبی نقطہ نگاہ سے یا کسی خاص پس منظر کے اندر ہیں۔ داڑھی کھڑے ہو کر کنگھا کرنا ایسی چیز کہ جس میں عموم بلوہ ہو، ہر تیسرا آدمی جو داڑھی والا ہے وہ کبھی کھڑے ہو کے کنگھا کر رہا ہے، کبھی بیٹھ کر، ایسی چیزوں کو تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جو پبلک میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہوں، کیونکہ اس سے حرج پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو داڑھی کا مسئلہ ہے جس میں کوئی ناجائز کا عنصر ہی نہیں ہے۔ فقہا جب اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس میں عموم بلوہ ہو گیا۔ تو پھر فقہا یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام کہہ کر لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی عبادات کی تباہی کا فیصلہ کریں، لہٰذا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کے حرام کے معاملات ہوں وہاں فقہا اپنے رائے کو واپس لے کر حکم حرمت جاری نہیں کرتے ہیں۔ داڑھی میں کنگھا کرنا، یہ بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کر کرو، یہ کون سا اتنا کوئی حرام حلال کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ڈسکس کرنے سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہم کھڑے ہو کر کنگھا کر رہے ہیں
تو गुनहगार तो नहीं हो रहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये भाई ने फरमाया कि मैं इस्लामाबाद में जॉब की वजह से रहता हूँ, ससुराल मेरा लाहौर में है, तो बाद औक़ात मेरी ज़ौजा को लाहौर भेजना होता है, मैं ले जाता हूँ, और कभी मैं ससुराल वालों को कहता हूँ कि किसी को भेज कर इसको ले जाएं, तो मेरा उनसे इस तरह का मुतालबा करना कैसा है? देखें, बिल्कुल जायज़ है। वैसे तो शरई हुक्म ये होता है ससुराल करीब हो तो एक हफ़्ते में एक बार बीवी को जाने की इजाज़त देना शौहर पर वाजिब करार दिया गया है। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में वाजिब है जाने की इजाज़त देना, ख़ुद जाकर छोड़ना वहाँ पर ये लाजिम नहीं है। कोई भी आ सकता है, मतलब साला साहब आ जाएँ, कोई भी आकर ले जाए, लेकिन ये हफ़्ते में एक बार इजाज़त देनी चाहिए जब करीब हो, और दूर हो तो इसमें गैप हो सकता है। और दोनों सूरतों में शौहर के लिए जायज़ है कि वो मुतालबा करे कि आप लोग आकर ले जाएं। हाँ, अगर आसानी इसमें है कि अपनी ज़ौजा को ख़ुद छोड़ सकते हों, ये बेस्ट सिचुएशन होती है, ताकि अपने ससुराल वालों का इस सिलसिले में भी एहसान लेना लाजिम ना आए, क्योंकि जितना आप ख़ुददार रहेंगे, जितना बोझ कम से कम लेंगे, अपने ससुराल वालों के एहसानात तले जितना कम दबेंगे, उतना ही आदमी का एक वक़ार होता है और ससुराल में इज़्ज़त ज़्यादा होती है। दामाद की इज़्ज़त करनी ही चाहिए, लेकिन दामाद को अपनी इज़्ज़त बनवानी भी चाहिए। तो बहरहाल ये आप छोड़ कर आएँ, सबसे अच्छी बात है, लेकिन ड्यूटी की वजह से प्रॉब्लम है, किसी को आप बुला सकते हैं, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ये भाई ने पूछा कि लोग कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं तो सफ़ कायम होने लगती है, तो आखिर में अपनी कुर्सी ला के रख देते हैं, तो क्या इससे क़त्ई सफ़ होता है कि नहीं, सफ़ पूरी होती है कि नहीं होती? देखें, अब इसमें भी बड़ा उमूम बलवा हो गया है कि इतना ज़्यादा हमारी मस्जिदों में कुर्सियाँ आ गई, कुछ इंतहा नहीं। तो बहरहाल ये क़त्ई सफ़ तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि खाली आपने कुर्सी नहीं रखी है, उसमें तो एक आदमी भी बैठा हुआ है ना। हाँ, ये अलग बात है कि कुर्सी थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेर लेती है, लेकिन बहरहाल इससे क़त्ई सफ़ का हुक्म नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वाकई शरई मजबूरी में मुब्तला है, शरई उज़्र में मुब्तला है, तो वो कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। और ऐसी सूरत में कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी कम से कम स्पेस कुर्सी घेरे, उस कुर्सी को रखना चाहिए। नमाज बहरहाल हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी, और सफ़ के भी मुकम्मल होने का ही हुक्म दिया जाएगा। ये कहते हैं कि बाज़ लोग जब जमाअत में शामिल होते हैं, इमाम साहब रुकू में जा चुके होते हैं, तो वो बस तकबीर लगा के डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं, क़ियाम नहीं करते, क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, अगर तो वाकई कोई ऐसा करता है कि बस अल्लाहु अकबर कहा और सीधा रुकू के अंदर, तो फिर तो ये नहीं होगा, इसका मतलब इसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़ियाम करना फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ को रुकन भी कहते हैं, और हर रुकन में कम से कम 3 बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार ठहरना, या कम से कम उसकी मिक़दार रुकन की 3 बार सुबहान अल्लाह के बराबर होनी चाहिए। अब जब आप आकर जो इमाम साहब जैसे रुकू में आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, खड़े होकर लगा रहे हैं ना, तो तकबीर तहरीमा क़ियाम, यानी तकबीर तहरीमा के लिए क़ियाम फ़र्ज़ क़ियाम में शामिल होता है। तो अल्लाहु अकबर, देखें 2 सुबहान अल्लाह की मिक़दार तो कम से कम ये हो गई, और फिर उलमा ने फरमाया कम से कम 1 सुबहान अल्लाह की मिक़दार ये ठहरे, खड़ा हो, और फिर रुकू में चला जाए, बस एक बार, क्योंकि 2 तो पहले हो गई और तीसरा ये, 3 बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार हो जाएंगी, रुकू में जाए। लेकिन अगर कोई झुकते ही तकबीर लगाता है और खड़े होकर नहीं लगा तो डायरेक्ट रुकू में चला जाता है, तो इसकी नमाज तर्के क़ियाम की वजह से, जो कि फ़र्ज़ था, ना होगी। इसका बस अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए। एक मज़ीद कॉलर हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाईजान। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल अर्ज़ ये था कि 2023 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की सआदत मिली जी। उस साल ऐसा था कि यहाँ पे 20 रमज़ान के बाद मैं वहाँ पे गया। पाकिस्तान में सऊदी अरब से एक दिन बाद रमज़ान शुरू हुआ। जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि 29 रोज़। जी जी बोलें। अभी को 29 हुए, लेकिन जब उधर की तादाद के मुताबिक हुआ तो मेरे 28 रोजे हुए। यानी आप वहाँ थे या यहाँ थे आप? नहीं, उधर जब ईद हो गई तो मुझे तो उसके मुताबिक ईद करनी थी, तो मैंने वहाँ पे 28 टोटल तादाद मेरे रोज़ों की हुई 28। ठीक है। अब आया कि मेरे उस रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हुए। जी मैं बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन करना है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखें, चलें पहले एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है और उसके वो पैसा इकट्ठा कर रहा है अपना घर लेने के लिए जी, लेकिन पैसा उसके पास जो इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर जारी बात है हज भी फर्ज हो जाएगा, तो वो पहले हज करेगा या अपने घर मकान को लेने के लिए, घर बनाने के लिए कोशिश करेगा, पहले पैसा पूरा करेगा? चलें बताता हूँ। जी बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ।
تو پہلا کویسچن تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں 28 روزے آپ کو رکھنے کا موقع ملا، تو یاد رکھیں روزے یا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، کیونکہ اسلامی مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، 28 کے مہینے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ 2 روزے قضا کر لیں تاکہ 30 کی تعداد پوری ہو۔ وہ کبھی بھی آپ زندگی میں کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے روزے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور بہتر تو یہ تھا کہ آپ کے اگر 28 ہوئے تھے تو 29ویں کو آپ روزہ رکھ لیتے، لیکن چونکہ وہاں کے اعتبار سے عید ہو گئی تھی، آپ نے عید کر لی ہے، تو 2 روزے آپ قضا کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بری ذمہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اپنا گھر بنانے کی کوشش ہے، جو پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں، اب اگر بیچ میں حج کے ایام آ جاتے ہیں تو حج کریں یا گھر بنائیں۔ دیکھیں اس میں مطلب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حج اگر فرض ہو جاتا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات گھر جو ہے وہ بہت ہی بڑی ایک ضرورت بن جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر، خصوصاً جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور جگہ نہیں ہوتی یا پھر گھر والوں کے دل نہیں مل رہے ہوتے، ہر تیسرے دن چک 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 جھگڑا پھڈا ہو رہا ہوتا ہے، ایسے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں گھر بنا لوں علیحدہ اور یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں بے پردگی کے معاملات کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر واقعی یہ شرعی مجبوریاں ہیں تو اس میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ حج کے ایام آنے سے پہلے اپنا جمع شدہ پیسہ کسی ایسے بالغ کی ملک کے اندر کر دیں کہ کسی کے اوپر بھی حج فرض باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ اگر فرض کر لیں کہ 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے اور آپ کے پاس 12 لاکھ جمع ہو گئے، 6 لاکھ زوجہ کو ہدیہ کر دیں، یعنی گفٹ دے دیں، 6 اپنے پاس رکھیں، حج کے ایام آئیں گے، نہ آپ پہ حج فرض نہ زوجہ کے اوپر حج فرض۔ پھر جب یہ ایام گزر جائیں تو زوجہ آپ کو وہ واپس کر دیں، گفٹ کے طور پر دے دیں۔ تو یہ گھر چونکہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے تو اس وجہ سے گھر بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن حج یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر حج آپ کے پیسے بھی رکھیں حج نہ کریں، اور یہ پھر تو یہ حج فرض ہو گیا اور پھر آپ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ شرعی ہیلہ کر لیں، لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو واقعی بہت مجبور ہو، ورنہ پہلے اگر آپ اتنے مجبور نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں آپ، تو بہت بہتر ہے کہ پھر آپ پیسہ جمع رکھیں اور حج کا فریضہ سر انجام دیں، کہ ہو سکتا ہے آئندہ اس سعادت کو حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن جب شرعی مجبوریاں ہوں جیسے میں نے عرض کی ہیں، بے پردگی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بچوں کا بڑا ہونا، جگہ کی انتہائی تنگی، اور اس میں میاں بیوی جو ہیں وہ کوئی معاملات اپنے کھل کر بالکل کر ہی نہیں سکتے، بچے کبھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور سارے مطلب یہ کہ اس طرح کے ایک ہی کمرے کے اندر سب گزارا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لائف گزارنا۔ ایسی صورت میں جو ہم نے ہیلہ بتایا اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ پر اگر کوئی دوست کھانے کا انتظام کرے تو کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی غیر مسلم کو دوست بنانا شرعاً یعنی اس سے دوستی جائز نہیں ہوتی۔ دوستی کا مفہوم جو شریعت نے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ کلوز ہو جائیں، اسی کے پاس اٹھیں بیٹھیں، زیادہ وقت اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور اپنے راز اس کو بتائیں، اس کے راز آپ سنیں، یعنی اس گہری دوستی کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ظاہری ملاقات، آپ کے اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر کہیں آپ کام کرتے ہیں یا روم شیئر کیا ہوتا ہے، جیسے باہر کوئی جاب کر رہا ہے، وہاں علیک سلیک ہے، دعا سلام ہے، بس اتنا حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ گہرائی کے اندر جانے کو شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ نصوص قطعیہ ہیں، قرآن کی واضح آیات موجود ہے، جو کسی غیر مسلم سے دوست کرے وہ انہی میں سے ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہے کہ اس کی عبادت گاہ پہ جانا پھر وہاں کھانا کھانا، یہ ایک گہری دوستی کی بظاہر علامت ہے۔ کوئی بھی ہیلہ وغیرہ بہانہ کر کے آپ اس کو ایوائڈ کریں اور زیادہ گہری دوستی نہ رکھیں، مسلمان سے دوستی رکھیں، کیونکہ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کوئی غیر مسلم سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو کہ ہمارا مذہب اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے قریب رکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ ہم جب کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے مذہب کے جو غلط دلائل ہیں یا غلط قسم کی چیزیں ہیں، جو مذہبی رسومات ہیں، ان کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے اور بعض اوقات تو انسان اسی کا حصہ بن جاتا ہے اور اس طرح دائرہ اسلام سے باہر ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت اس کو منع کرتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد
انہوں نے آمین کے بعد تعوذ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کی، تو آخر میں سجدہ سہو آئے گا یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں آمین کہنے کے بعد فوراً سورت کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں اعوذ باللہ کا ایک فاصلہ سا آ گیا، اور اتنے فاصلہ جو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ہے، تو سنا ہے کہ اس پہ سجدہ سہو ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سجدہ سہو یقیناً اس وقت ہوتا ہے، اس میں تو نہیں ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جائیں اور بغیر کسی وجہ کے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار رک جائیں، یعنی سوچتے رہ گئے، آپ نے دیر کر دی اور کوئی شرعی عذر نہیں، اس کو کہتے ہیں فصل بالاجنبی کا آ جانا، یعنی ایک اجنبی کا فاصلہ۔ اور اگر آپ کوئی ذکر الہی وغیرہ کرتے ہوئے متصل پھر وہ دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں، تو چاہے وہ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، تو پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ وہ والا گیپ نہیں بن گیا کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو، لہذا اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مردے کے لیے قبر کھودی تو نیچے سے پانی نکل آیا، لوگوں نے میت کو ویسے ہی پانی میں گرا کر بند کر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل خلاف سنت طریقہ کیا کہ مردہ بھی اپنے اطراف کی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کفن دیتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کپڑے میں کفناؤ، کیونکہ وہ مردوں کے درمیان اسی طرح اپنے کفن پر، اچھے کفن پہ فخر کرتا ہے جیسے ایک زندہ آدمی اچھے کپڑوں پر فخر کرتا ہے۔ تو یعنی اس کے احساسات، جذبات، فیلنگز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مرنے کے بعد، جو بعض کہتے ہیں مٹی میں مر گئے بالکل سب ختم ہو گیا، وہ ہزارہا احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، اور نادانستہ طور پہ بیچارے چند چیزوں کو بنیاد بنا کر ان تمام اس قسم کے احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا مردے کو اس طرح نہیں دفنانا چاہیے۔ حکم شرع یہ تھا کہ ان کو کہیں رکھ کر اور فوراً سے پیشتر کوئی نیچے ایسی مٹی وٹی بچھا کر اس پہ سیمنٹ کا کام کر دیتے، پکی قبر کر دیتے، تاکہ نیچے سے پانی نکلتا ہی نہیں۔ کہ ویسے تو مسجد قبر کو اندر سے پکا کرنا منع ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی شرعی مجبوری کی بنا پر جائز تھا، لیکن بہرحال اب یہ خلاف سنت ہو گیا۔ اب یہ نہیں کیجیے گا کہ قبر کھود کے دوبارہ ان کو باہر نکالیں، اب جس حالت میں دفن کر دیا، لیکن بہرحال ان کے مسائل پہلے معلوم کرنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قصائی ہیں جو پیسے تو بکرے کے لیتے ہیں، یعنی اپنی شاپ پر، اور بیچتے بکری ہیں، بکری کا گوشت بیچتے ہیں، تو جب ان کو کہا جائے تو قسمیں کھا لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بکرے کا کہتے ہیں کہ بکرے کا گوشت ہے، حالانکہ بکری کا ہوتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بکرا اور بکری کا گوشت ویسے تو ایک جنس کا ہے، اگر وہ بکرے کا گوشت کہتا ہے تو بکری کے گوشت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ گوشت ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جو بکری 2، 3، 4 بچے دے دے تو اس کا گوشت یقیناً اتنا پاورفل نہیں رہتا جتنا ایک بکرے کا رہتا ہے، یا اس بکری کا کہ جس نے بچے پیدا نہیں کیے۔ اس اعتبار سے گوشت میں فرق آتا ہے، تو ان کو یہ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن اگر صحت مند بکری کا گوشت بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے بکرے کا ہے تو جھوٹ تو ہے، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے اس بکری کے گوشت کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ روزی حلال اور طیب ہی رہے گی، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان کو بکرے کا گوشت دینا چاہیے، لیکن اگر بکری کا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ عمرہ کروانے والے ایسے ہیں جو زائرین کو مدینے لے جاتے ہیں تو ایک گھر کی زیارت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس بڑھیا کا گھر ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، ایسے ایجنٹ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ واقعہ ہوتا بھی تو وہ کچرے کا واقعہ تو مکے کا ہے کہ وہ مکے کے اندر بڑھیا تھی، وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، شروع اسلام کی بات کہی جاتی ہے، تو وہ مدینے میں کون سے گھر کی زیارت کروا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا، یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور بھی تو ہمارے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سلیبس کی کتابوں میں بھی ڈال دیا گیا، ایسا کوئی واقعہ مستند کتابوں سے نہیں ہے، بعض زبردستی کوشش کرتے ہیں کچھ کتابوں کے حوالے دینے کی، غیر مستند ہیں، اس طرح کے اگر تاریخ میں بھی ہو نا، تاریخی حوالوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈیلی وہ کچرا ڈالتی ہو اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور خصوصاً جو یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مدینے میں جا کے جھوٹ بول رہا ہے اور اس بیس کے اوپر ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر رہا ہو کہ ہم آپ کو بڑی بڑی زیارتیں کروائیں گے، وہ گھر بھی دکھائیں گے جہاں بڑھیا نے کچرا پھینکا تھا، تو پھر تو یہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے،
اور بہتر ہے کہ اس قسم کے جھوٹے انسان کے ساتھ ایسے مبارک سفر پہ نہ جائیں، کسی دوسرے ایجنٹ کو دیکھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم تجدید نکاح کرنا چاہیں تو کیا فون پر کسی خاتون کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل بنا سکتے ہیں، اور فون پہ نکاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس اور محفل میں ہو، اور دو گواہ اسی مجلس میں ایک ساتھ اس ایجاب و قبول کو سنیں۔ اب لڑکا چونکہ فرض کر لیں یو کے میں ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، تو وہ لڑکا اگر وہاں سے ایجاب کرے گا، لڑکی یہاں سے قبول کرے گی، تو یہ ایک مجلس اور محفل میں نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لڑکا یہاں فون کر کے کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانہ بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ اب وہ کال کر کے اگر کسی خاتون کو کہہ دیتا ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے مرد ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، اور یہ کوئی مرد ہونے کے لیے اس کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ میرا موکل وہ ہے، میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ، لڑکی سے کہے تمہارے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتی ہوں، لڑکی نے کہا قبول کیا، نکاح ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی کسی چیز میں غلطی ہوئی، غالباً نماز میں یا تقریر میں، تو کسی نے اس امام کی غلطی نکالی، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ہنگامہ ہوا تو بڑے کسی مفتی صاحب کے پاس اس کیس کو لے جایا گیا، اور انہوں نے امام کے خلاف حکم دیا کہ آپ غلطی پر ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد میں جب بھی امام صاحب کو سلام کرتا ہوں، وہ دل میں شاید ایک کینہ بغض لے کے بیٹھ گئے ہیں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، چاہے میں عالم ہوں، مفتی ہوں، چاہے کوئی پیر صاحب ہوں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر کسی معظم دینی سے خطا ہوتی ہے تو ہیرو بننے کے لیے ان کو ذلیل اور بے عزت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ غلطی ہے، پردے میں رہ کے ان سے بات کریں۔ اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ مسلسل امام صاحب کرتے رہیں تو نماز کا فرق ہوگا، یا خدا نخواستہ غلط مسئلے عام ہوتے رہیں گے، تو پھر اس میں یہ کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ غلطی ایسی ہے، تھوڑی بہت ہوئی ہے، امام صاحب کی ذات کے ساتھ ہے، بعد میں کوئی نقصان نہیں، تو پھر تو ایوائڈ کر دیں۔ لیکن اگر مسلسل خطا ہو سکتی ہے تو پھر آپ کسی اچھے دارالعلوم سے نشاندہی کیے بغیر، مثلا کسی نے ایسا کیا تو کیا حکم شرع ہوگا، اس پہ فتویٰ لے لیں اور وہ کمیٹی کے امام صاحب کے حوالے کر دیں۔ بس ڈھول بجانا، پبلک کے اندر عام کرنا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ میں غیر عالم ہونے کے باوجود غلطی پکڑنے پر قدرت رکھتا ہوں، میری بھی کوئی اہمیت ہے، اور ایک عالم کو، ایک امام صاحب کو پبلک کی نگاہوں میں عارضی طور پہ صحیح ذلیل کر دینا کہ اس کے بعد پبلک اس خوف میں مبتلا ہو جائے، یا تشویش میں، یا بدگمانی میں، یا ڈر میں کہ پتہ نہیں امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ پہلے بھی ایک کیس ہو چکا ہے، آپ نے امام صاحب کے فیض کو ہی ایسا کر دیا، ابھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھولوں کے ہار آپ کے گلے کے اندر ڈالیں۔ تو ایک فطری تقاضا ہے، اگرچہ امام صاحب کو وسعت قلبی کے ساتھ آپ کے سے مصافحہ کرنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ طریقہ کار کہ آپ نے اس اسٹیج تک پہنچا کر اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میرے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ٹھیک نہیں۔ میں ایسے بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی اولاد میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے گھر میں، بلکہ اور گھر کے خاندان والے بھی ہوں، اور آپ سے کہ آپ نے غلطی کی اور آپ نہ مانیں، کسی عالم دین سے پوچھیں اور وہ کہیں کہ ہاں تم غلط ہو، تمہارا بیٹا یا بیٹی صحیح ہے، اس کے بعد آپ کا رویہ اس بیٹا بیٹی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کہ آپ اس میں بہت بڑی انسلٹ فیل کریں گے یا نہیں؟ آپ اس میں آئندہ آپ کو گھر والوں کے سامنے ایک اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تھوڑا سا یہ غور کریں۔ تو ہمیشہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کو تو میں سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ مسئلہ دو جہت سے دیکھیں، ایک نیچے سے اور ایک اوپر سے۔ ایک آپ نے عوام کی حیثیت سے معاملہ کیا، ایک یہ سوچتے کہ اگر میں امام ہوتا اور کوئی میرے بارے میں غلطی نکالتا تو مجھے اس سے کس رویے اور توقع اور عمل کی توقع ہوتی، یا میں چاہتا کہ یہ ایسا کرے، تو آپ کو وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ جی یہ حدیث نہیں ہے، ویسے کسی نے نکالی ہے، حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ دیکھیں یہ واجب عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ چونکہ سرکار نے اس میں جلال فرمایا ہے، سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں،
اور اس قسم کے کلام سے کم از کم وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور نچلے درجے پر آ جائیں بعض نے کلام کر کے، کم از کم سنت موقدہ تو ضرور ہے، اور دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ واجب کا ترک مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لیں گے تب بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، مقدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ قرآن کا کوئی بھی ایسا حکم یا حدیث میں موجود کوئی بھی حکم اگر اس میں کسی چیز کی وضاحت نہ ہو تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور مجمل کے لیے ایک بیان چاہیے ہوتا ہے، یعنی بیان اس چیز کو کہتے ہیں جو اس مجمل کے اجمال کو ختم کر دے، اس میں جو اخفا ہے، جو کمی مظاہر نظر آ رہی ہے، یہ وضاحت کی کمی، اس پوری وضاحت ہو جائے۔ جو بھی چیز ایسا کرے گی اس کو بیان کہیں گے، وہ کبھی آیت بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، وہ صحابہ کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے بارے میں منقول ہے کہ آپ لوگ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو نبی کریم یعنی ان کے اعمال کو یا عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجمال کو دور کرنے کے سلسلے میں بیان سمجھا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب بحکم حدیث، اور کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ دو صحابہ سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ باقی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی داڑھی شریف پورے سینے کو بھر دیا کرتی تھی۔ جو مولا علی سے محبت رکھتے ہیں کم از کم داڑھی بڑی رکھے۔ اس طرح امام حسن کی بڑی داڑھی، امام حسین کی داڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کافی طویل تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارکہ بڑی تھی۔ جب سب منقول ہیں تو انہی کا اعتبار کرنا چاہیے، اور ہماری اس امت کے جمہور علماء اسی پر ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے یا کم از کم سنت موقدہ، بعض نے اگر اختلاف کیا تو سنت موقدہ، تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات کا دوبارہ 8 بجے شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور جمہور کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی میجورٹی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب